من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلہ پر دنیا کی زندگی خرید رکھی ہے، تو تخفیف نہیں کی جائے گی ان کے عذاب میں، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ سامعین، آج ہماری سورہ البقرہ شریف کی آیت مبارکہ نمبر 86 کی تلاوت اور ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ کل ہماری گفتگو چل رہی تھی یہودیوں اور مشرکین کے جو دو گروہ تھے، دو جماعتیں، اور ان کا آپس میں جو ایک معاہدہ تھا، اس کو قرآن نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ آج کی آیت مبارکہ جو ہے انہی لوگوں کے بارے میں ہے، اور نتیجہ کے طور پر آیت مبارکہ نمبر 86 جو ہے اس کو بیان کیا اللہ نے، اور اسی پر یہاں پہ یہ رکوع بھی مکمل ہو رہا ہے، بات مکمل ہو رہی ہے۔ اولئک سے مراد یہاں یہودی مراد ہے۔ ظاہر مشرک تو پہلے ہی ان کے بارے اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ وہ جہنمی ہیں۔ اب یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ اولئک الذین سے مراد یہودی ہیں۔ اب یہ جو قبیلہ اوس و خزرج والے تھے، ان کا کیا معاملہ ہوا، اس پہ بھی انشاءاللہ اس آیت کے بعد کچھ وقت ہوگا تو میں بات کروں گا، تاکہ وہ نتیجہ بھی آپ کو سمجھ آ جائے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے بدلے آخرت کو بیچ دیا۔ اب ظاہر ہے دو چیزیں ان کے سامنے تھیں، ایک دنیا تھی اور ایک آخرت تھی۔ اب دنیا اگر دیکھتے تو مشرکین کے ساتھ مل کر نعوذ باللہ جو انہوں نے کیا، اپنے ہی یہودی بھائیوں کو قتل کر دیا، اپنے ہی یہودی بھائیوں کو گھروں سے نکالنے پر مجبور کر دیا، انہیں ہی قیدی بنا دیا جنہیں قید کرنے سے اللہ نے منع کیا تھا۔ اب ایک آخری بات بچی جس پر انہوں نے عمل کیا، اور وہ عمل بھی کس لیے کیا؟ اپنے لیے کیا، اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کیا، وہ فدیے والا معاملہ۔ اللہ نے فرمایا، اسی لیے فرمایا نا کہ تم کتاب کے بعد حصے پہ تو عمل کر رہے ہو اور باقی زیادہ حصہ اس کو چھوڑ رہے ہو تم لوگ، اور یہ تمہاری منافقت ہے۔ اب یہاں اللہ نے فرمایا کہ اب اگر یہ لوگ تورات شریف پر عمل کرتے تو تورات انہیں دنیا کی بجائے آخرت کا انعام عطا کرتی، اور جب آخرت جس کی ٹھیک ہو جائے تو خود بخود اس کی دنیا بھی اچھی ہو جاتی۔ اب ظاہر ہے ہمارے ہاں دنیا کی اچھائی کے چند ایک اصول ہم نے اپنے طور پہ بنا رکھے ہیں، جو اصول اللہ کے ہاں نہیں۔ ہمارے ہاں کیا اصول ہے جی؟ مال، دولت، گھر، سواری، ظاہری ٹھاٹ باٹ، عیش و عشرت، یہ دنیا کی کامیابی، اور لوگوں نے اسی کو رزق سمجھ لیا ہے۔ کل ہی ایک کسی کتاب میں دوران مطالعہ میں پڑھ رہا تھا کہ دنیا کے اندر سب سے جو اچھا رزق ہے، یہ جملہ قابل توجہ ہے، دنیا کے اندر جو سب سے اچھا رزق ہے وہ دولت ایمان ہے۔ وہ کیا ہے؟ دولت ایمان ہے۔ اور دنیا میں جو سب سے کم رزق ہے وہ انسان کا مال و زر ہے۔ لیکن آج معاملہ بالکل اس کے برعکس ہے۔ ہم نے ادنا کو اعلیٰ سمجھ لیا اور اعلیٰ کو ادنا سمجھ بیٹھے۔ رزق کا مطلب قطعاً یہ روزی روٹی نہیں ہوتی، یاد رکھنا۔ قرآن میں بھی جہاں آتا ہے نا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم انہیں دیتے ہیں اسے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو رزق کا معنی ہوتا ہے جو چیز بھی آپ کو دی جائے اسے عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ رزق۔
اس پر میں کئی بار وضاحت بھی کر چکا ہوں۔ اللہ نے مجھے آپ کو آنکھیں دی ہیں، یہ کیا ہے؟ رزق۔ اللہ نے آپ کو مجھے بولنے کے لیے زبان عطا فرمائی، یہ کیا ہے؟ رزق۔ اللہ نے کان دیے سماعت کے لیے، یہ کیا ہے؟ رزق۔ اللہ تعالیٰ نے چلنے کو پاؤں دیے، یہ کیا ہے؟ رزق۔ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ عطا فرمائے، یہ رزق۔ اللہ نے صحت عطا فرمائی، یہ کیا ہے؟ رزق۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ رزق ہیں۔ اور ان میں سے ایک چیز جو ہے وہ روٹی بھی رزق ہے، لیکن ہم نے سارا اکٹھا کر کے رزق کس کو بنا لیا؟ صرف روٹی کو بنا لیا۔ اچھا آپ یہ بتائیے، انسان کے پاس صحت نہ ہو، انسان بیمار ہو، جتنے قسم کے کھانے پڑے ہوں، آپ کھا سکتے ہیں؟ نہیں کھا سکتے۔ ابھی بیمار ہوا، مجھے زبردستی سارے کہتے جی، ڈاکٹر صاحب بھی کیا کہتے، گھر والے بھی، آپ دوست احباب بھی ملتے ہیں، سلیم صاحب اور جی دودھ بھی ہیں فلاں کے، میں یار دل ہی نہیں کرتا، کیا کروں؟ نہ کھانے کو دل کرتا ہے، نہ کچھ پینے کو دل کرتا ہے، زبردستی جو پیتا ہوں وہ پیتا ہوں۔ اب یہ کیا ہے جی؟ روزی روٹی تو بیکار نہ ہو گئی؟ بیکار ہو گئی۔ ہر چیز سامنے پڑی ہے، آپ کھا نہیں سکتے۔ اچھا شوگر پیشنٹ ہے، ساری مٹھائیاں میٹھی چیزیں سامنے، دل بھی چاہ رہا پڑی ہیں، لیکن کھا نہیں سکتا۔ اس کے بعد بی پی کا پیشنٹ ہے، سامنے جناب بڑے مرغن اور تلے ہوئے کھانے پڑے ہیں، جی بھی چاہ رہا ہے لیکن کھا نہیں سکتا۔ تو کیا یہ رزق اس کے لیے رزق ہے؟ اس کے لیے تو نہ ہوا، اس کے لیے تو یہ بیکار ہو گیا۔ تو پتہ کیا چلا؟ رزق صرف یہ لقمہ نہیں ہے، یہ کھانے کی چیزیں نہیں ہیں۔ رزق سے مراد ہر وہ چیز جو آپ کو دی جائے وہ کیا ہے؟ وہ رزق ہے۔ اور یہ بات ذہن نشین کر لیں، اس سے اللہ آپ کو دل کا اطمینان عطا کر دے گا، دل کے اطمینان کی دولت دے دے گا کہ دنیا کے اندر سب سے جو قیمتی ترین رزق ہے وہ کیا ہے؟ وہ دولت ایمان ہے۔ جس کو اللہ نے یہ رزق دیا ہے وہ ہر لمحہ اللہ کا شکر ادا کرے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے دولت ایمان سے نواز دیا ہے۔ ساری کائنات کا مال و زر ایک طرف اور دولت ایمان ایک طرف۔ قارون کے پاس کتنے خزانے تھے، فرعون کے پاس کتنی لمبی طویل بادشاہی تھی، کتنی اس کے پاس ریاست تھی، اور اس جیسا آل نال کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ نمرود کو دیکھ لیجئے، لیکن کیا وہ ایک اس مسلمان جو بیچارہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہے، اس کے پاؤں کے جوتے کے برابر بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نواز دیا ہے۔ اور سب سے بڑی مثال، عرب کے بڑے بڑے رؤساء، بڑے بڑے رئیس اور قبائل کے سردار، کیا وہ جو سارے کافر تھے، حتیٰ کہ ابو لہب خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ہے، قریب ترین سگا چچا ہے، کیا وہ بلال حبشی کے پاؤں کے جوتے کے برابر بھی ہو سکتا ہے؟ ذرا تصور کیجیے۔ یہ قرآن کا باطن ہے، یہ قرآن ہمیں سمجھانا چاہتا ہے، یہ قرآن ہمیں رہنمائی دینا چاہتا ہے، اور ہمیں اس پہ غور کرنا ہے۔ فرمایا وہ بدبخت لوگ تھے جنہوں نے دنیا کی زندگی کے بدلے میں آخرت کو بیچ دیا۔ کیا ہم تو کبھی ایسا نہیں کرتے؟ کیا ہم نے تو کبھی ایسا نہیں کیا؟ جو غور کرنا چاہیے۔ ہمیں قدم قدم پر ایسی سودے بازی نظر آتی ہے۔ جب کوئی شخص کسی مسلمان بھائی کے ساتھ چند ٹکوں کے عوض بے ایمانی کرتا ہے، کرپشن کرتا ہے، اس کے ساتھ ملاوٹ دھوکہ دہی کرتا ہے، تو وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ وہ آخرت کے بدلے دنیا کو خرید رہا ہوتا ہے، وہ آخرت کو بیچ رہا ہوتا ہے اور دنیا کو لے رہا ہوتا ہے۔
یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بیچ دیا دنیا کو آخرت کے بدلے میں، کہ آخرت ضائع کر لی اور دنیا کو خرید لیا۔ ان کے ساتھ پھر کیا ہوگا؟ فلا یخفف عنہم العذاب، فرمایا اب چونکہ انہوں نے خود فیصلہ کیا ہے کہ دنیا لے لی، دنیا کو پسند کیا، آخرت کو چھوڑ دیا، اب جب آخرت، دنیا تو بہت اچھی ہوگی ظاہری طور پہ ان کی، اب جب آخرت میں آئیں گے تو وہاں ان کے پاس کچھ نہیں ہے، کیونکہ یہ سودا تو دنیا میں کر کے آئے تھے۔ اب ان پہ کیا ہوگا؟ اب ان سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ فلا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ بات سوچنے والی ہے، ہمیں اسلام کو اپنی سوشل لائف میں، اپنی فیملی لائف میں، اپنی سوسائٹی کی لائف میں داخل کرنا ہے۔ ہم کوئی عیسائی یہودی نہیں ہیں کہ جن کا مذہب صرف ان کے چرچ میں ہوتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین مسجد میں نہیں صرف، ہمارا دین تو پوری روئے زمین پر ہے جہاں مسلمان کھڑا ہے۔ اگر وہ تاجر ہے تو تجارت میں اس کا دین نظر آئے، اگر وہ ملازم ہے تو اس کی ملازمت میں دین نظر آئے، اگر وہ سربراہ ریاست ہے تو اس کا دین ریاست کی سربراہی میں نظر آئے، اگر وہ سپہ سالار ہے تو اس کا دین اس کی سپہ سالاری میں نظر آئے، اگر وہ منصب عدالت پہ بیٹھا ہے تو اس کا دین عدالت کرتے ہوئے نظر آئے، اگر وہ ایک مزدور ہے تو مزدوری کرتے ہوئے اس کا دین نظر آئے۔ اسلام نے تو ہمیں ایسا منایا اور اس سانچے میں ڈھالا ہے، اور آپ کے اور میرے پیارے نبی جناب سیدنا عالم پنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کائنات کے اندر زندگی کا ایک ایسا پہلو نہیں چھوڑا جس کے لیے آپ نے اپنا نمونہ نہ پیش کیا۔ کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سربراہ ریاست نہیں رہے؟ کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دوران جہاد بڑے بڑے لشکروں کا کمانڈر ان چیف نہیں رہے، سپہ سالار نہیں رہے؟ کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کاروبار نہیں کیا؟ کیا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جوتے نہیں گانٹے؟ کیا آپ نے مسجد نبوی کے بطور مزدور کے پتھر نہیں اٹھائے؟ کیا خندق کھودتے ہوئے آپ نے خندق نہیں کھودی؟ کیا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور شوہر زندگی نہیں گزاری، بطور بیٹے زندگی نہیں گزاری، بطور بھتیجا زندگی نہیں گزاری، بطور رشتہ دار بھائی کزن زندگی نہیں گزاری، بطور پڑوسی زندگی نہیں گزاری، بطور امام زندگی نہیں گزاری؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی زندگی کا پہلو چھوڑا نہیں ہے۔ انسان جہاں جہاں آج موجود ہے اس کے لیے اس کے سامنے ماڈل اور نمونہ کیا ہے؟ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کاملہ اور طیبہ ہے۔ بس اس پہ جو چلتا گیا اور اس نے اس کو اپنا زندگی کا اصول اور نمونہ بنا دیا، تو پھر یاد رکھیے وہ شخص ایسا ہے جس نے آخرت کو خرید لیا، پھر اس کی آخرت بھی اچھی اور دنیا تو پھر ظاہر ہے اس کی اچھی ہوگی۔ آج اگر ہم دائیں بائیں جائیں گے تو پھر ایک وقت آئے گا اس دنیا میں کوئی کامل نہیں ہے سوائے، ہمارے لیے اس وقت کوئی کامل نہیں ہے سوائے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی شخصیت میں۔ وہ ہر لحاظ سے پرفیکٹ اور کامل ذات ہے۔ جب آپ ان کو اپنا ماڈل اور نمونہ بنائیں گے تو یہ بات طے ہے کہ اللہ آپ کو اس خوبصورت راستے میں تکمیل اور پرفیکٹیشن عطا کر دے گا۔ اور اگر اس کو چھوڑ کر ہم دائیں بائیں گئے تو پھر یاد رکھیے گا نہ ہم ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے۔
باقی سب سراب اور فریب ہے، باقی سب دھوکہ ہے۔ سچا اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات پاک ہے، وہی حق ہے اور وہی سچ ہے، اور جو جو ان کے راستے پہ پھر چلتا گیا وہ حق اور سچ ہوتا چلا گیا، ان کے راستے پہ کامل ہو گئے۔ اس لیے زندگی میں قرآن جو ہمیں یہ بتا رہا ہے نا، اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، اس کو بڑا غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کے باطن میں جانے کی ضرورت ہے۔ کیا ہم کسی جگہ پر ایسا تو نہیں کر رہے کہ آخرت بیچی جا رہے ہیں اور دنیا خریدی جا رہے ہیں؟ اور میں نے اس کی مثال آپ کو سمجھا دی۔ آپ جتنے یہاں ہم سارے بیٹھے ہیں، جتنے ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم سارے کے سارے اپنے جس جس مقام پہ کھڑے ہیں اس میں مقصد کیا ہو؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا طلبی ہو، وگرنہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کتنا بڑا عمل ہے جو اس وقت میں کر رہا ہوں، اللہ جو کروا رہا ہے اور جو آپ کر رہے ہیں، قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، میں سمجھا رہا ہوں، آپ سمجھ رہے ہیں۔ اگر اس میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا نہیں تو یہ سارا بیکار ہے۔ اس سے اور میں آپ کو بڑی مثال کائنات میں کیا دوں، ہے ہی کوئی نہیں۔ قرآن ہے، اللہ کا گھر مسجد ہے، منبر رسول ہے، اگر اس میں اللہ رسول کی رضا میری پیش نظر نہیں اور کچھ اور آ گیا تو سب بیکار ہو جائے گا۔ اور اگر نیت اللہ رسول کی ہے تو پھر اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی عمل ہی کوئی نہیں، کوئی عمل ہی کوئی نہیں۔ اس لیے ہر لمحہ ہر گھڑی پیش نظر کیا رہے؟ اللہ رسول کی ذات رہے۔ اور پھر جب یہ ذات آ جائے پیش نظر تو پھر یقین کریں اللہ آپ کو دل کا اطمینان عطا فرما دیتا ہے۔ پھر نفس مطمئنہ آپ کے اندر ہوتا ہے، پھر چاہے جو بھی بلائیں آفات آ جائیں آپ اس سے ٹکرا کے آگے گزر جاتے ہیں، اس لیے کہ آپ کی نظر اس ذات پر ہے۔ اقبال نے کہا تھا، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ جب ان گہرے سمندروں میں گھوڑے ڈالے تو سب نے روکا تھا، کہا جناب سپاہ سالار صاحب کیا کر رہے ہیں، ڈوبنا ہے مرنا ہے، اس کی لہریں تو دیکھیں۔ کہا میں اپنی ذات کے لیے تھوڑے گھوڑے ڈال رہا ہوں، اسی کے لیے ڈال رہا ہوں، وہ جانے دریا جانے اسے گزر جانے لہریں جانے۔ پھر کیا ارادے جن کی پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ کشتی انہی کے نام پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے۔ کہتے ہم تو اس کا جو رسہ لنگر کہتے ہیں، وہ رسہ جس سے کشتی کو باندھتے ہیں، کہا وہ تو ہم نے رسے بھی اٹھا دیے، چھوڑ دیے، جس سے باندھنا ہے اس کے نام پہ کشتی چھوڑ دی، اب تم ہی پہ چھوڑی ہے، کنارے لگاؤ ڈبو دو تمہاری مرضی۔ جب انسان اس درجے پہ آتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ یہ والی بات کہ دنیا کی زندگی نہیں خریدنی بلکہ آخرت کی زندگی خریدنی ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ پھر جب انسان قبر میں اترے گا تو انشاءاللہ استقبال کیا جائے گا، جملے بولے جائیں گے، مرحبا بے کا، اے آنے والے تجھے مبارک ہو، تو آج اپنی قبر کو روشن کر کے آیا۔ اس لیے ارشاد فرمایا لیکن جنہوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، دنیا کی زندگی کو خریدا اور آخرت کو بیچ ڈالا، فرمایا پھر ان کا سخت معاملہ ہے کہ ان سے عذاب نرم نہیں کیا جائے گا، فلا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب نرم نہیں ہوگا، ولا هم ینصرون، اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی، مدد بھی ان کی نہیں کی جائے گی۔ اس سے پتہ یہ چلا یوم آخرت جو نیک پارسا کہیں کمی کوتاہی رہ جائے گی، اللہ ان کی مدد کروا دے گا، اور مدد ہونی ہے اسی کو کہتے ہیں شفاعت کبریٰ۔ نالائکیاں ہیں، کمیاں ہیں، کوتاہیاں کہیں رہ جاتی ہیں، اب کیا ہوگا؟ اللہ فرمائے گا ان کی نیت ٹھیک تھی، سوچ ٹھیک تھی، میری رضا بھی چاہتے تھے، لیکن کہیں انجانے میں یا کبھی کچھ جانے میں بھی ہو گیا تو میں اپنی رحمت کے ذریعے اور محبوب تیری شفاعت کے ذریعے معاف کرتا ہوں۔ لیکن راستہ تو سیدھا رہے نا، پہلے معاملہ تو سیدھا ہو۔ ذہین بچہ ہوتا ہے نا، پڑھنے والا بچہ ہے، کبھی اس نے کام نہ کیا اور وہ کہہ دے اٹھ کے کہ
کہ سر آج میں نے کام نہیں کیا، باقیوں کو جناب ڈنڈے اور تھپڑ پڑتے ہیں، اس کو استاد کچھ نہیں کہتا۔ وجہ کیا بتاتا ہے؟ وجہ یہ بتاتا ہے کہ یہ روز کر کے آتا ہے، چلے آج نہیں کیا تو میں اس کو چھوڑ دیتا۔ اور بعض دفعہ تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس ذہین بچے کی وجہ سے پوری کلاس کو استاد چھوڑ دیتا تھا، ایسا بھی ہم نے دیکھا اپنی کلاس میں۔ اس لیے کہ راستہ انسان اس کا تعین کر لے، صراط مستقیم کا، جس کی ہم دعا مانگتے ہیں، ابھی ہم نے نماز میں بھی دعا مانگی، تو پھر انشاءاللہ ہمارے لیے راستے کھلتے چلے جائیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اوسط حضرت کی بات رہ گئی، پھر وقت نہیں، پھر انشاءاللہ شاید کوشش کر لیں انشاءاللہ۔